اوکے، سو اس کیس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز یا امپیکٹس کیا رہے؟ تو ایک تو یہ تھا کہ ڈیزولوشن آف دی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی واز اپ ہیلڈ، سو اس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس جو آلریڈی تاخیر کا شکار تھا، ڈیلیڈ ہو چکا تھا، بہت کنسیڈریبلی ڈیلے ہو چکا تھا، وہ پروسیس فردر ڈیلے ہوا، جس کو ابھی کوئکلی پورا ہونا تھا. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ اس وقت تک انڈر دی لیڈرشپ آف مولوی تمیز الدین خان اسمبلی نے بہت کام کر دیا تھا. 2-3 رپورٹ بھی پیش ہو چکے تھے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن بھی ہوئی تھی. تو اب اس پہ پروگریس بہت بڑی حد تک ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ڈیلے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس ایکشن نے وین دی ڈیزولوشن واز اپ ہیلڈ، سو اٹ فردر ڈیلیڈ دی کنسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس، جو کہ بعد میں جا کے 1956 میں پورا ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ آفٹر دا ڈیزولوشن آف دس کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی راستہ ہموار ہوا ٹورڈز دی انفیمس 1 یونٹ اسکیم، جس میں پوری ویسٹ پاکستان کے تمام صوبوں کو مرج کر کے ایک صوبہ بنایا گیا، اور ان کی الگ الگ جو آئیڈینٹیٹیز ہے ان کو اگنور کر کے ایک صوبہ بنایا گیا، اینڈ لاہور واز میڈ ایٹس کیپٹل. سو اور یہ فیصلہ جو تھا 1 یونٹ کا، اس کے خلاف پنجاب کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں انکلوڈنگ بلوچستان، بنگال، بلوچستان، خیبر پختونخوا جو اس وقت NWFP تھا، اینڈ سندھ، یہاں کی پولیٹیشنز کی طرف سے اور اس وقت کی چیف منسٹر کی طرف سے سخت ریزسٹنس بھی ہوا تھا، لیکن اس فیصلے کو بہرحال امپوز کر دیا گیا، اینڈ 1 یونٹ اسکیم واز انٹروڈیوسڈ، جو کہ کنٹینیو رہا انٹل 1970، جس کو یحییٰ خان نے پھر ختم کر کے پھر صوبوں کی الگ اسٹیٹس کو دوبارہ سے بحال کر دیا. دوسرا نیکسٹ جو انتہائی خطرناک اس کا امپیکٹ یا امپلیکیشن ہے، دیٹ واز ایٹ ویکنڈ دی پارلیمنٹری سپریمیسی. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ اس فیصلے کے ساتھ جو پارلیمنٹ تھا، اس کی جو سپریمیسی تھی وہ کمپرومائز ہو گئی. ڈیزولوشن آف دا اسمبلی کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گیا کہ یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں، اور اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پہ جب وہ کنسٹیٹیوشن بنا رہے تھے اور ابھی تک وہ بننا نہیں تھا، اور وہ ایک سورن باڈی کے طور پہ کام کر رہے تھے. سو جب یہ انہوں نے کر دیا تو اٹ شوڈ کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سپریمیسی واز ناؤ اے ڈریم اونلی، اور اٹ اوپن دی ڈورز فار دا فیوچر ویلیڈیشن آف مارشل لاز. فیوچر میں جو مارشل لا لگے، جیسے 200 کیس میں جنرل ایوب خان کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. اگین دا سیم چیف جسٹس واز ہیڈنگ دی سپریم کورٹ آف دا فیڈرل کورٹ 200 کیس میں. پھر بیگم نصرت بھٹو کیس میں جنرل ضیاء الحق کی مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا تھا. اسی طرح ظفر علی شاہ کیس میں جنرل مشرف کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. تو یہ جو ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی تھی، جس کا بنیاد جسٹس منیر نے 1955 میں رکھا ہوا تھا، وہ کنٹینیو رہا. پاکستان کی تاریخ کو وہ چیز کرتا رہا، اور مختلف اوقات میں مختلف جو مارشل لا لگی ان کو ویلیڈیٹ کیا جاتا رہا. اور اس کے علاوہ ایک اور خطرناک جو اس کا کانسیکوینس تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح جنرل غلام محمد نے کہا تھا کہ اسمبلی ہیز لاسٹ دی کانفیڈنس آف دا پیپل، جو کہ اس وقت نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا. لیکن اس مرتبہ یہ سچ تھا کہ اٹ ایروڈیڈ دی پبلک ٹرسٹ ان جوڈیشری ایز دی کسٹوڈین آف دی کنسٹیٹیوشن اینڈ ایز دی کسٹوڈین آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس. پبلک کا جو اعتماد تھا وہ جوڈیشری پر سے اٹھ گیا، اور اس طرح سے جوڈیشری کو بھی بذات خود جوڈیشری کو بھی نقصان ہوا، پارلیمنٹ کو بھی نقصان ہوا، اور اس کے نتیجے میں جتنی بھی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے ان تمام کو نقصان اٹھانا پڑا. اور ہم پورے ملک کو الٹیمیٹلی پورے ملک کو ایک نقصان اٹھانا پڑا. جہاں پر ہم اسٹرانگ کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کی یا اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا ہم بنیاد رکھ سکتے تھے، وہیں پہ ہم اس اپرچونیٹی کو، اس موقع کو ہم نے ضائع کر دیا. اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے، کنسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی بجائے، ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بجائے، ہم چند اشخاص کو، ایگزیکٹو کی پوزیشن کو، ایگزیکٹو کی جو اختیارات تھی ان کو اس میں اضافہ کرنے لگی اور اس کو مضبوط کرنے لگی. مطلب اشخاص یا انڈیویژولز جو تھے وہ زیادہ طاقتور ہو گئی،
ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن زیادہ طاقتور ہو گئی، اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جن کو ادروائز طاقتور ہونا چاہیے تھا، وہ انفارچونیٹلی اس ڈیسیجن کے نتیجے میں وہ مستحکم نہیں ہو سکے، مضبوط نہیں ہو سکے، اور کمزور ہو گئے، اور فائنلی الٹیمیٹلی پبلک کا ٹرسٹ جو تھا وہ مختلف اداروں پر سے اٹھنے لگا۔